نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں آج کل ہمدردی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہمارے معاشرے سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ خیر خواہی کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آنا، دوستو یہ ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر بنایا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یقیناً وہ آدمی غلط کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ ہوتا، یا اس کو علم نہیں ہوتا، یا پھر اندر سے اس کے تکبر ہوتا ہے۔ وہ تکبر بول رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ دوستو حقیقت میں تو انسان صرف اللہ رب العزت کا محتاج ہوتا ہے، لیکن یہ کائنات کو اللہ رب العزت نے اسباب کے تحت بنایا ہے۔ یہ دار الاسباب ہے، یہاں اسباب چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے نظام کو ایسا بنایا ہے، تو اس کائنات کے نظام میں ہی اللہ رب العزت نے ہر آدمی کو، ہر شخص کو دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا وزیر کیوں نہ ہو، انتہائی دولت مند کیوں نہ ہو، بہت زیادہ پیسے والا کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر ایک بہت بڑا مالدار ہے، بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ ہے، اب اس نے ایک محل بنوانا ہے، ایک گھر بنوانا ہے، تو وہ مستری اور مزدوروں کا محتاج ہے۔ وہ اینٹیں لینے کے لیے بٹے والوں کا محتاج ہے۔ وہ اینٹیں لینے کے لیے جو ہے ٹرالیوں کا محتاج ہے، ٹرالی والوں کا محتاج ہے۔ نہ جانے کتنے انسانوں کا وہ محتاج ہے اپنے ایک گھر بنوانے کے لیے۔ اگر مستری یہ تہیہ کر لیں، یہ اپنے آپ میں پختہ عزم کر لیں کہ ہم نے اس آدمی کا گھر نہیں بنانا، تو وہ کیا کر لے گا؟ تو دوستو ایسے ہی کائنات کا نظام ہے۔ ہم جہاں بھی دیکھ لیں کہ ہر آدمی سارے دنیا کے کام کاج نہیں کر سکتا، بلکہ کہ ایک کام وہ کرے گا تو 20 کام وہ دوسرے لوگوں سے اپنے کروائے گا۔ بادشاہ ہے، وہ بھی اپنا ملک چلانے کے لیے وہ عوام الناس کا بھی محتاج ہوتا ہے، وہ فوج کا بھی محتاج ہوتا ہے، پولیس کا بھی محتاج ہوتا ہے، اپنے وزراء مشراء کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اکیلا بادشاہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ملک چلانے کے لیے اکیلا بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر جو ہے نظام چلتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کر نظام چلتا ہے۔ تو دوستو اسی لیے ہی، کیونکہ کائنات کا نظام ایسے ہی چلتا ہے، اب اللہ رب العزت نے نظام جب ایسا بنایا ہے تو لیکن ہمارے معاشرے میں اب دیکھا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی محتاجی اگر سمجھی جاتی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جاتا ہے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں کس سے نفع ہوگا، ہمیں کس سے فائدہ ہوگا۔ ہمیں یہ چیز دیکھ کر اور پھر جو ہے نا، اگر کوئی دولت مند ہے تو اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، اس کی ہیلپ کی جاتی ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے۔ کوئی جو ہے بڑے تعلق والا ہے اور کوئی بڑے لیول کا آدمی ہے اور کوئی بڑے عہدے والا آدمی ہے تو اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، غریب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جبکہ دوستو غریب کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ زیادہ ہمدردی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسی حسن سلوک، اسی ہمدردی میں ہی ایک ہمدردی قرض کی بھی ہے۔ دوستو آج جب کوئی غریب آدمی، کوئی محتاج آدمی کسی سے قرض مانگنے جاتا ہے تو اس کو قرض نہیں دیا جاتا، اس کو قرض نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو اپنے طرف سے بھگا دیا جاتا ہے۔ قرض دینے کے لیے اس کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اور دوستو پھر اس سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں یہ ہے
کہ قرض نہیں دیا جاتا، اور کوئی اگر قرض دینا چاہے تو پھر جلدی سے یہ پوچھتا ہے کہ میرا کتنا نفع ہوگا، میں آپ کو جو قرض دوں گا تو مجھے کیا ملے گا، اس قرض میں مجھے کتنا نفع ہوگا۔ اور اگر کسی نے کوئی چیز خریدنی ہو تو پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں پھر کیا بچے گا۔ کسی نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہو پھر تو اس کو کوئی قرض دیتا ہی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اس کاروبار میں ہمیں کتنا پروفٹ ملے گا، کتنا منافع ملے گا۔ میرے محترم دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا فانی پر ہماری نظر ہے۔ یہ دنیا جو فانی دنیا ہے، یہ فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، اس پر ہماری نگاہ ہے، اس کے منافع پر ہماری نگاہ ہے، اس کے 2-4 پیسوں پر ہماری نگاہ ہے، ہماری آخرت پر نگاہ نہیں ہے۔ قرض دینے پر جو اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے، اس اجر پر ہماری نگاہ نہیں ہے، ہماری نگاہ ہے تو یہ ایک معمولی سے منافع کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ ہم سے 50,000 روپے بطور قرض مانگتا ہے، ہمارے پاس ہیں بھی صحیح، ہم اس کو بطور قرض 50,000 دے سکتے ہیں اور ہمارا نظام میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی، ہمارے پاس ایکسٹرا پیسہ پڑا ہے، زائد پیسہ پڑا ہے، ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن 50,000 اگر ہم اس کو بطور قرض دیں اور اس نے اپنا کوئی کام کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کتنا پروفٹ دیں گے، آپ ہمیں کتنا منافع دیں گے۔ 50,000 پر کتنا منافع دے دے گا وہ؟ 10,000 منافع دے دے گا، 15,000 منافع دے دے گا، اس سے زیادہ تو نہیں دے گا۔ تو یہ 10-15,000 ہمیں اس منافع کی فکر ہے، اور اس کی ہمیں فکر ہے کہ یہ ہمیں منافع مل جائے۔ کیوں؟ کہ ہماری نگاہ اس دنیا پر ہے، اس فانی دنیا پر ہے، اس ختم ہو جانے والی دنیا پر ہے، اس دھوکے باز دنیا پر ہے، اور ہماری نظر اس چیز پر نہیں ہے جو پروردگار نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ دوستو، ہم آج لوگوں سے منافع مانگتے ہیں، حالانکہ یہ منافع تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، جتنی مدت کے لیے قرض دیتا ہے تو اتنی مدت تک اس بندے کے اعمال نامہ میں اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ 50,000 روپیہ 2 مہینے کے لیے بطور قرض جو میں نے کسی کو دیا، تو اب 2 مہینے تک روزانہ 50,000 صدقہ کرنے کا مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ دوستو، آج تو تھوڑے بہت پیسے بھی ہر روز کے اعتبار سے کوئی بندہ ہے جو صدقہ کرتا ہے، وگرنہ کوئی بھی صدقہ نہیں کرتا، اور یہ 50,000 ہیں۔ 50,000 2 مہینے تک روزانہ مجھے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اندازہ لگائیں کہ 50,000 روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، کتنا منافع ہے، کتنے منافع کا سودا ہے۔ روزانہ 50,000 روپیہ منافع مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، اور اصل رقم بھی محفوظ ہے، وہ بھی 2 مہینے بعد ہمیں مل جائے گی۔ لیکن ہم دنیا کے 5,000 منافع اور 10,000 اور 15,000 اور 20,000 منافع کی وجہ سے اپنا آخرت کا منافع ختم کر دیتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی فکر بالکل نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ نہیں ہے۔ اور دوستو، صرف اتنا منافع نہیں، 2 مہینے کے لیے جو میں نے قرض دیا تھا، اور 2 مہینے بعد وہ مقروض شخص قرض دینے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ مجھ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ مدت تھوڑی سی اور بڑھا دیں۔ اگر میں 1-2 مہینے اور بڑھا دیتا ہوں کہ 1-2 مہینے اور بڑھا کر کے بھی ٹھیک ہے، 2 مہینے کے لیے آپ نے پیسے لیے تھے تو آپ اب 3 مہینے بعد پیسے مجھے دے دینا۔ تو دوستو، 2 مہینے تک 50,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہا، اب جو 1 مہینہ اور ہے، روزانہ 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، روزانہ 1,00,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب کتنا منافع کا سودا ہے، اور ہم اتنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اس پر کوئی نگاہ نہیں کرتے، کوئی اس پر توجہ نہیں کرتے۔ توجہ کرتے ہیں تو وہ 10-20 ہزار دنیا کا منافع جو فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، جو باقی نہیں رہے گا،
اس پر ہماری نگاہ ہے۔ تو دوستو یہ اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا فلاں ایک دوست ہے، اس سے قرض مانگا تھا اور وہ ایسے کہتا تھا کہ آپ نے وہ چیز لینی ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کر لیتے ہیں۔ مطلب وہ اپنا منافع رکھنے کے لیے کچھ اس کو طریقے بتاتا ہے، کچھ ہیلے بہانے بتاتا ہے۔ تو سن کر افسوس ہوتا ہے، اور میں ساتھیوں کو پھر کہتا ہوں کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ دوست ہوتے تو پھر تو مدد کرتے، پھر تو ہیلپ کرتے، اور یہ تو اپنا منافع مانگتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست سے منافع مانگتے ہیں، اس کی مدد نہیں کرتے۔ دوستو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب کوئی قرض مانگے، ہمارے پاس قرض دینے کی طاقت ہو، استطاعت ہو، تو ہمیں قرض دینا چاہیے، ہمیں قرض روکنا نہیں چاہیے، کہ بلکہ ہم دے سکتے ہوں ہم دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں، اس سے منافع نہ مانگے۔ ہاں منافع کے لیے یہ ہے کہ علیحدہ سے ہم اپنا کاروبار کریں، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہم اپنا پیسہ انویسٹمنٹ کریں، اس کے ساتھ ہم شراکت کریں، اس کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کریں، نہ یہ کہ ہم جو ہم سے قرض مانگتا ہے اس سے ہم منافع مانگیں۔ یہ بہت بری بات ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی بات سن کر کہ جب ہم سے کوئی قرض مانگتا ہے ہم اس سے منافع مانگتے ہیں۔ اور دوستو جو قرض لیتے ہیں پھر ان کو بھی چاہیے کہ ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، قرض جو ہے جلد اتارنے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جلد از جلد قرض اتار دیں، اور جس نے ہمیں دیا ہے اس نے احسان کیا ہے، ہم پر اتنی بڑی رقم ہمیں دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا جلدی ہو جائے وہ قرض واپس کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ٹال مٹول کرتا ہے، حالانکہ وہ دے سکتا ہے لیکن پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہے، تو یہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، یہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق